ایران کی معیشت پہلے ہی اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے عائد بین الاقوامی تعزیرات سے متاثر ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے اسے مزید دھچکا پہنچایا۔ حالیہ ہفتوں میں ایران کے رہنماؤں کو روس اور یورپی یونین کی جانب سے بین الاقوامی جوہری معاہدے یا JCPOA کی بحالی کے لیے آسٹریا کے شہر ویانا میں ہونے والی کثیر الجماعتی بات چیت میں دوبارہ لوٹنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ اب ایران نے کہا ہے کہ وہ نومبر کے آخر میں ان مذاکرات میں دوبارہ حصہ لے گا۔ ہم کسی سفارتی طریقہ کار پر گامزن رہنے کے بارے میں بدستور پرعزم ہیں۔ میں یہ فیصلہ مذاکرات کاروں پر چھوڑتی ہوں کہ وہ بات چیت کا اگلا دور کب شروع کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا طریقہ کار اس بات پر منحصر ہے کہ ایک دوسرے کی شرائط کو کس حد تک قبول کیا جاتا ہے، اور اب ہم اسے یورپینز اور دوسرے مذاکرات کاروں پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کا تعین کریں کہ اگلا قدم کب اٹھایا جائے گا۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک کونسل کی باربرا سیلون کہتی ہیں کہ ایسی کسی بھی بات چیت سے فوری نتائج کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایران اپنی شان اور اکڑ دکھانے کی پوری کوشش کرے گا، امریکہ کو بہت باتیں بھی سنائے گا۔ مجھے امید ہے مذاکرات براہ راست ہوں گے۔ ہمیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ امریکیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہیں یا پہلے کی طرح ٹیلی فون کا کھیل دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ یقیناً بہت سی شکایات اور مختلف زاویے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آخر کار ایران کی حکومت، جو ایک سخت موقف رکھنے والی حکومت ہے، سنجیدہ مذاکرات پر تیار ہو جائے گی۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا کہ اگر واشنگٹن جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے تو صدر جو بائیڈن کو پہلے خیر سگالی کے جذبے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تحقیقی ادارے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایلیکس وٹانکا سمجھتے ہیں کہ تہران پابندیوں پر قابل تصدیق چھوٹ چاہتا ہے۔ وہ صرف کاغذی کارروائی نہیں چاہتے، وہ عملی طور پر ان پابندیوں میں نرمی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وہ اربوں ڈالر جو غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں ایران کو واپس لوٹائے جائیں۔ لہٰذا کچھ ٹھوس اقدامات ہیں جو مختصر مدت میں کیے جا سکتے ہیں، جیسے آپ ایران کو دنیا بھر کے مختلف بینکوں میں موجود اس کی رقوم منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر ایران کو تیل برآمد کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں یک طرفہ طور پر امریکہ کو ایران کے ساتھ اس جوہری معاہدے سے نکال لیا تھا جو 2015 میں کیا گیا تھا۔ زیادہ تر ریپبلکن قانون سازوں کا اب بھی یہ خیال ہے کہ ایران جوہری معاہدہ ایک غلطی تھی اور امریکہ کو تہران پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ایران کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایران کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ انہیں اس پر بہت تشویش ہے کہ JCPOA کے ساتھ امریکہ کا عزم اس بات پر منحصر ہے کہ کون سی پارٹی اقتدار میں ہے، اور نتیجتاً انہیں عدم استحکام کا سامنا ہوگا۔ اگر امریکہ واپس آتا ہے، پابندیاں ہٹاتا ہے، معیشت چل پڑتی ہے، مگر پھر 3 سال بعد کوئی ریپبلکن صدر آتا ہے اور پابندیاں پھر سے لاگو کر دیتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ تہران کو اس جوہری معاہدے کے دوبارہ مکمل طور پر فعال ہونے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ دوبارہ تجارت شروع کر سکے اور سرمایہ کاروں کا اس کی معیشت پر اعتماد بحال ہو سکے تاکہ معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ سنڈی سین کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔